قرآن مجید کا سورہ نمبر 6، سورہ انعام۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور اجالے کو قرار دیا۔ پھر بھی وہ جو کافر ہیں پروردگار کا برابردار دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت طے کی اور ایک اور مقررہ مدت ہے اس کے یہاں، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ ہر امر کو جانتا ہے اور جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس حق کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا۔ اب انہیں بہت جلدی ان باتوں کی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے خبریں سامنے آئیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا کہ کتنے دوروں کے افراد کو ان کے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا ہے، اور جن پر ہم نے آسمان سے موسلا دھار بارش رحمت کی تھی، اور ہم نے نہریں بنائی تھیں جو ان کے پیروں کے نیچے سے بہتی تھیں۔ پھر ان کے گناہوں کی بدولت انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں۔ اور اگر ہم آپ پر لکھی ہوئی تحریر اتارتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو کافر یہی کہتے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ اور انہوں نے کہا کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو بس فیصلہ ہی ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے تو بھی اسے انسان کی شکل میں قرار دیتے، اور انہیں پھر بھی ایسے ہی شبہے کرنے کا موقع دیتے جیسے شبہے وہ اب کر رہے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بہت پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، تو جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہیے کہ روئے زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے ذمے رحمت کرنا عائد کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو یقیناً روز قیامت تک جس میں کوئی شک نہیں اکٹھا کرتا رہے گا۔ جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی کا ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، اور وہ سننے والا ہے بڑا جاننے والا۔ کہیے کہ کیا کسی دوسرے کو میں سرپرست بناؤں اللہ کے سوا جو آسمانوں کا اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے، اور وہ روزی دیتا ہے، اسے کوئی روزی نہیں پہنچاتا۔ کہیے کہ میں مامور ہوں اس پر کہ اول درجے کا مسلم رہوں، اور یہ حکم ہے مجھے کہ تمہیں مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ کہیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ وہ عذاب اس دن جس سے الگ رہا اس پر اس نے بڑا رحم کیا ہے، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی سختی سے دوچار کرے تو اس کا دور کرنے والا سوا اس کے کوئی نہیں، اور اگر کوئی بھلائی تم تک پہنچائے تو بھی وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بالادست قابو رکھنے والا ہے، اور وہ صحیح صحیح کام کرنے والا ہے بڑا باخبر۔ کہیے کہ گواہی میں سب سے بڑھ کے کون چیز ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس تک وہ پہنچے متنبع کروں۔ کیا تم اس بات کے گواہ ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہیں؟ کہیے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو بس ایک خدا ہے، اور میں اس سے کہ جو تم شرک کرتے ہو بے تعلق ہوں۔
جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بلا شبہ جو ظالم ہوں وہ کسی طرح کی بہتری حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو میدان حشر میں لائیں گے پھر ان سے جنہوں نے شرک اختیار کیا تھا کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم گمانے باطل کرتے تھے؟ پھر کوئی ترکیب ان کے پاس نہ ہوگی سوا اس کے کہ وہ کہیں کہ قسم ہمارے پروردگار اللہ کی ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو کس طرح یہ خود اپنے اوپر جھوٹ باندھنے لگے اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں میں بھاری پن، اور اگر وہ ہر طرح کا معجزہ دیکھ لیں جب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ نہیں ہیں مگر اگلے لوگوں کی داستانیں، اور وہ ان کی طرف سے روکتے ہیں اور خود ان سے دور رہتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاکت میں ڈالتے مگر خود اپنے کو، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اور کاش تم دیکھو جب وہ آتش دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم پلٹا دیے جاتے اور پھر اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے وہ جو چھپاتے تھے پہلے، اور اگر یہ پلٹائے جائیں گے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں ممانعت ہوئی ہو، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیاوی زندگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور کاش دیکھو وہ موقع جب وہ ٹھہرائے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے، وہ کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قسم ہمارے پروردگار کی، کہے گا تو چکھو اس عذاب کو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ گھاٹا اٹھایا ہے انہوں نے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو جھوٹ بتاتے رہے، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ واہ حسرتا، ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی اور اٹھا رہے ہیں اپنے بوجھوں کو اپنی پشت پر، کیا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا، اور بے شک آخرت والا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہوں۔ تو کیا عقل سے تم کام نہیں لوگے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو یقیناً رنج پہنچاتا ہے، تو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ وہ ظالم اللہ کی آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ اور بہت سے پیغمبروں کو اس کے پہلے جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور ایذائیں پہنچائی گئیں صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کو کچھ نہ کچھ پیغمبروں کی خبریں پہنچ ہی چکی ہیں۔ اور اگر آپ پر ان کی روگردانی بڑی شاق ہے تو اگر کوئی سرنگ زمین میں نکال سکے یا کوئی سیڑھی لگا سکے آسمان میں تو کوئی خاص معجزہ ان کے سامنے لائیے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں سیدھے راستے پر اکٹھا کر دیتا، تو ہرگز آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ قبول بس وہی کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں انہیں تو اللہ جلائے گا، پھر وہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں اترتا؟ کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ تو کسی بھی معجزے کے اتارنے پر قادر ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اور کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں نہیں، اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہارے ہی
ایسے مختلف اقسام ہم نے تحریر میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی ہے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت تم پر آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اگر سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے گا تو جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اس آفت کو دور کر دے گا، اور تم انہیں جن کو شریک کرتے ہو بھول جاؤ گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں گرفتار کیا، شاید کہ وہ تضرع و زاری کریں۔ تو آخر کیوں انہوں نے جب ہماری طرف سے سختی آئی تضرع و زاری نہ کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے آراستہ کر کے پیش کیا ان کی نگاہوں میں ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کے متعلق انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ان پر ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہو لیے اس سے جو انہیں ملا تھا تو ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا، تو وہ ایک دم بے آس ہو گئے۔ تو ظالموں کی اصل نسل قطع ہو گئی، اور شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کہیے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو یہ سب تمہیں دے دے؟ دیکھیے کس طرح ہم طرح طرح سے حقیقتیں واضح کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ کہیے کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا ظاہر بظاہر تو کیا سوا ظالم جماعت کے کوئی تباہ و برباد ہوگا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تو جو ایمان لایا اور ٹھیک اعمال کرتا رہا تو نہ ان پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ انہیں افسوس ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ فسق و فجور کرتے رہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں بذات خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہو۔ کہیے کہ کیا برابر ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ کیوں غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہو؟ اور ڈراؤ اس کے ذریعے سے ان کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس کا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوں گے، نہ ہوگا ان کا اس کے سوا کوئی سرپرست اور نہ سفارشی، شاید وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور انہیں پاس سے دھتکاریے نہیں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں کہ اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آپ پر ان کے حساب کتاب کی کچھ ذمہ داری نہیں ہے، نہ آپ کے حساب کتاب کی ذمہ داری کچھ ان پر ہے۔ جو آپ انہیں دھتکار دیں تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کی آزمائش کی ہے کچھ کے ذریعے سے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ وہ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ نے اپنے احسان سے نوازا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو بہترین جاننے والا نہیں ہے؟ اور جب آپ کے پاس آئیں وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو کہیے سلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے ذمے رحمت کو عائد کر لیا ہے کہ جو تم میں سے کوئی برائی ناواقفیت سے کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور ٹھیک اعمال کرے تو وہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور اسی طرح ہم اپنی باتوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا راستہ صاف طور پر سمجھ میں آ جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے ممانعت ہوئی ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا خدا کہہ کر پکارتے ہو۔ کہیے
کہ میں تمہارے دل بخواہ خیالات کی پیروی نہیں کروں گا، اس صورت میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور منزل تک پہنچنے والوں میں نہیں ہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کو، وہ حق باتیں بیان کرتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے قبضے میں ہوتا وہ جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو فیصلہ ہو چکتا میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ ظالموں کا بہترین جاننے والا ہے۔ اور اس کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی جنہیں سوا اس کے کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے اسے کہ جو خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ تر اور نہ خشک، مگر یہ کہ وہ ایک روشن نوشتے میں موجود ہے۔ اور وہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن میں کیا ہے اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اس میں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہوگا، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے بندوں پر پورا قابو رکھتا ہے اور تم پر نگہبانوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو رات کا ہنگام آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ پلٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے، بلا شبہ اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے اور وہ تیز ترین حساب کرنے والا ہے۔ کہیے کہ کون تمہیں چھٹکارا دیتا ہے بیابان اور دریا کے اندھیروں سے کہ تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے؟ اگر اس سے ہمیں وہ چھٹکارا دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہیے کہ اللہ تمہیں ان سے اور ہر طرح کی تکلیف سے چھٹکارا دیا ہی کرتا ہے، پھر بھی تم شرک اختیار کرتے ہو۔ کہیے وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں کر کے دست و گریباں کر دے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی سختی کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھیں۔ اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں، ہر چیز کی ایک مقررہ میعاد ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہوگا۔ اور جب دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی میں مصروف ہیں تو ان سے بے توجہی اختیار کرو جب تک کہ وہ کسی اور بات چیت میں مصروف نہ ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالم جماعت کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان پر ان کا حساب کتاب کچھ نہیں ہے مگر نصیحت کرنا ہے، شاید کہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور چھوڑو انہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا اور دھوکے فریب میں مبتلا کر رکھا انہیں دنیاوی زندگی نے، اور ان کو اس ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ بے بسی کے ساتھ مبتلا ہلاکت نہ ہو کوئی اپنے افعال سے، درا حالے کہ نہ ہوگا اس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مالک اور نہ سفارشی، اور اگر ہر طرح کا معاوضہ دینا چاہے تو بھی وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے عالم ان لوگوں کا جو بے بسی کے ساتھ ہلاک ہوئے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ہوگا اور دردناک عذاب، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہیے کہ کیا ہم خدا کہہ کے پکاریں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور اپنے پچھلے پیروں پلٹیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستے پر لگا دیا، اس آدمی کی طرح جسے بھوت پریت
زمین میں حیران و سرگرداں پھرائیں، درا حالے کہ اس کے کچھ ساتھی ایسے ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آؤ۔ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور ہم اس پر مامور ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکائیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور یہ کہ نماز ادا کرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور وہی وہ ہے جس کی طرف تم سمٹ کر جاؤ گے، اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالکل صحیح، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ سب پھر ہو جائے گا۔ اس کی بات درست ہے، اور اس کا اقتدار ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ اندیکھی اور دیکھی سب باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ صحیح کام کرنے والا ہے، بڑا باخبر۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ کیا تم کچھ بتوں کو خدا بناتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی قلم روئے سلطنت، اور یہ اس لیے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تو جب رات کی تاریکی ان پر چھائی، انہوں نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ تو جب وہ ڈوب گیا، کہا میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا، کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ تو جب وہ ڈوب گیا، کہا اگر میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر نہ رکھے تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا، کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب وہ ڈوب گیا، کہا اے میری قوم والوں، یقیناً میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ میں یقیناً اپنا رخ موڑے ہوئے ہوں اس کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، باقی سب طرف سے ہٹ کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے بحث کی ان کی قوم والوں نے، انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ اس نے خود مجھے راستہ دکھایا ہے، اور میں ان چیزوں سے جنہیں تم اس کا شریک کرتے ہو نہیں ڈرتا، سوا اس کے کہ میرا پروردگار کوئی بات چاہے۔ میرا پروردگار ہر شے پر اپنے علم کے ساتھ حاوی ہے، تو کیوں تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں بھلا ان سے جنہیں تم شریک کرتے ہو کس طرح ڈروں گا، جبکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا ہے جن کے متعلق اس نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ تو دونوں فریق میں سے کون مطمئن رہنے کا زیادہ حقدار ہے، اسے سمجھو اگر تم علم و شعور رکھتے ہو۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہ وہ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہ صحیح راستے پر قائم ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلندی عطا کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار صحیح کام کرنے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اور ہم نے عطا کیے انہیں اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے راستہ دکھایا، اور نوح کو اس کے پہلے ہم نے راستہ دکھایا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں حسن عمل رکھنے والوں کو۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہر ایک نیک افراد میں سے تھا۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں سے زیادہ عطا کیا، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور انہیں ہم نے منتخب کیا اور سیدھے راستے پر لگایا۔ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نوازتا ہے، اور اگر وہ شرک اختیار کرتے تو اکارت جاتے وہ سب کارنامے جو انہوں نے انجام دیے تھے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت
اور نبوت عطا کی ہے۔ اب اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر اختیار کرتے ہیں تو ہم نے اسے حوالے کیا ہے ایسے لوگوں کے کہ جو اس کے ساتھ کفر نہیں کریں گے۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے راستے پر لگایا ہے، تو انہی کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ کہہ دیجیے کہ میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کو اس کی واقعی شان کے ساتھ نہیں سمجھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتارا اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی۔ کہیے کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، روشنی اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر لوگوں کے لیے، جسے تم متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھتے ہو، جنہیں لوگوں کے سامنے لاتے ہو اور بہت سا حصہ چھپا دیتے ہو۔ اور تمہیں اب وہ علم دیا گیا ہے جو تمہیں نامعلوم تھا اور نہ تمہارے باپ داداؤں کو۔ کہیے کہ اللہ نے وہ کتاب اتاری تھی، پھر چھوڑ دیجیے انہیں کہ وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیل کود مچائے رہیں۔ اور یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے پہلے ہے، اور اس لیے کہ آپ متنبہ کریں مکے میں اور اس کے ارد گرد جتنے ہیں سب کو، اور جو روز آخرت کو مانتے ہوں وہ سب اسے مانتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور کون ظالم ہوگا زیادہ اس سے کہ جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا کہے کہ میری طرف وحی اتری ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ اتری ہو، اور جو کہے کہ ویسا ہی عنقریب میں اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور کاش دیکھو تم وہ موقع کہ جب ظالم لوگ موت کے سکرات میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے کہ نکالو اپنی روحوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب اس سزا میں ہے کہ تم اللہ کی نسبت غلط باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر سے کام لیتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنے تنہا آئے ہو جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم نے خیال کیا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تمہارے باہمی تعلقات قطع ہو گئے، اور جو کچھ تمہارا زعم باطل تھا غائب ہو چکا ہے۔ یقیناً اللہ شگافتہ کرنے والا ہے دانوں اور گٹھلیوں کا، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کا زندہ سے۔ یہ ہے اللہ، تو تم کدھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ وہ سپیدہ سحری کا نمایاں کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ زبردست واقف کار کا مقرر کردہ نظام ہے، اور اس نے تمہارے لیے ستاروں کو قرار دیا ہے تاکہ تم ان سے راستہ حاصل کرو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں۔ ہم نے کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں ان کے لیے جو جاننے والے ہوں، اور وہ ہے جس نے تم سب کو ایک متنفس سے پیدا کیا ہے، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور سونپنے کے مقام پر رکھا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی ہیں ان کے لیے جو سمجھنا چاہے۔ اور وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا تو اس سے ہم نے نکالے ہر طرح کے نباتات، تو اس سے باہر نکالی ہری ہری کھیتی، جس سے ہم نکالتے ہیں تہ بہ تہ دانے، اور کھجور کے درختوں سے جن کی شاخوں میں سے کچھ گچھے زمین کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اور باغ انگور اور زیتون اور انار کے جو ملتے جلتے ہوئے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ دیکھو ان کے پھلوں کو جب وہ میوہ دار ہوں اور ان کی رسیدگی کو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ اور انہوں نے نظروں سے پوشیدہ مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا ہے حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے
اس کے لیے جہالت سے لڑکے اور لڑکیاں تصنیف کی ہیں۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے لیے اولاد کہاں سے ہوگی، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، کوئی خدا نہیں سوا اس کے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ اسے نگاہیں پا نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں پر حاوی ہے، اور جسم و جسمانیات سے بری ہے، بڑا خبر رکھنے والا۔ آئی ہیں تمہارے پاس بصیرتیں تمہارے پروردگار کی جانب سے، تو جو نظر کرے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا پہرے دار نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم طرح طرح سے حقیقتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ کہیں کہ آپ نے خوب پڑھا ہے، اور تاکہ اسے صاف صاف ہم بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وہی اتری ہے، آپ کے پروردگار کی طرف سے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور مشرکین سے بے اعتنائی اختیار کیجیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور آپ کو ہم نے ان پر پہرے دار مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں۔ اور جن کی یہ اللہ کے سوا دہائی دیتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کہ وہ جہالت کی بنا پر تجاوز کر کے اللہ کو گالیاں دیں۔ یوں ہی ہم نے ہر قوم کے کردار کو سنوارا ہے، پھر ان کے پروردگار کی طرف ان کی رجوع ہوگی، تو وہ انہیں جو کچھ کرتے تھے اس کے متعلق بتائے گا۔ اور انہوں نے تمام ممکن صورتوں کے ساتھ اللہ کی قسم کھائی ہے کہ اگر کوئی معجزہ ان کے پاس آئے گا تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ کہیے کہ معجزے تو بس اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم لوگوں کو کیا خبر ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو تہو بالا کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے پہلی بار اس پر ایمان اختیار نہیں کیا، اور انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ اندھے بنے پھرتے رہیں گے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو گروہ در گروہ روز محشر کی صورت سے لا کر کھڑا کر دیتے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، سوا اس کے کہ اللہ طے کر لیتا، لیکن ان میں زیادہ تر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے قرار دیا ہر نبی کے لیے دشمن آدمی اور جنات میں کے شیطانوں کو، جن میں سے ایک دوسرے کی طرف بناوٹی باتوں کا فریب دہی کے لیے القاء کرتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہذا چھوڑیے انہیں اور اسے جو افطرا پردازی کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے کہ مائل ہوں اس کی طرف دل ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس لیے کہ وہ اسے پسند کریں جس کا یہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی کو میں فیصلے کے لیے تلاش کروں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری جانب کتاب اتاری ہے، تفصیلی بیانات کی حامل، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتری ہوئی ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور آپ کے پروردگار کی بات پوری ہے سچائی اور عدالت میں، اور اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اور اس زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کا اگر تم کہنا مانو تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ باتیں کرتے مگر اٹکل پچو۔ یقیناً تمہارا پروردگار خوب جاننے والا ہے ان کا جو اس کے راستے سے بھٹکتے ہیں،
اور وہ بہترین جاننے والا ہے ان کا جو سیدھے راستے پر برقرار رہتے ہیں۔ تو کھاؤ تم اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں حق نہیں ہے کہ تم نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کو جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوا اس کے جس کی تمہیں اضطراری طور پر مجبوری ہو، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے بے بنیاد خیالات سے نادانستہ گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے انہیں جو ظلم و تعدی سے کام لیتے ہیں۔ اور گناہ کو چاہے علانیہ ہو اور چاہے چھپا ہوا بہر صورت ترک کرو، بلا شبہ وہ جو گناہ کرتے ہیں انہیں سزا ملے گی اس کی جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بلا شبہ شیطان ہیں جو اپنے حوالی موالی کو القا کرتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ بنایا اور اس کے لیے ایک روشنی قرار دی جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس کی طرح ہے جس کی حالت تاریکیوں میں یہ ہے کہ وہ ان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں آراستہ ہوئے ہیں وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرم قرار دیے ہیں کہ وہ اس میں طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، اور وہ منصوبے نہیں بناتے مگر خود اپنی ہی تخریب کے، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں نہ ملیں ویسی ہی چیزیں جیسی اللہ کے پیغمبروں کو ملتی ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا منصب کہاں رکھے۔ ان مجرموں کو عنقریب ذلت ہوگی اللہ کے یہاں، اور سخت سزا ان تخریبی کارروائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو جسے اللہ سیدھے راستے پر لگانا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگی کے ساتھ بالکل بند کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ جو آسمان میں اونچا ہو رہا ہے۔ اس طرح اللہ نجاست کا حکم لگا دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نشانیاں تفصیل سے پیش کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے یہاں، اور وہ ان کا سرپرست ہے ان اعمال کے صلے میں جو وہ انجام دیتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو محشر میں اکٹھا کرے گا، اے گروہ جنات، تم نے بہت آدمیوں پر قبضہ کیا، اور ان کے حوالی موالی نے جو آدمیوں میں سے تھے کہا، اے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور عمر کو بسر کیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اس نے کہا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم سب ہمیشہ رہو گے سوا اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار صحیح صحیح کام کرنے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اے گروہ جن و انسان، کیا تمہاری طرف پیغمبر تم ہی میں کے نہیں آئے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کے درپیش ہونے سے ڈراتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بے شک اپنے خلاف گواہ ہیں، اور انہیں دنیاوی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی ہے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ بات یہ ہے کہ تمہارا پروردگار یہ کرنے کا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم و ستم کی بنا پر ختم کر دے اس عالم میں کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔
اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہیں، اس اعتبار سے کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، اور تمہارا پروردگار بے خبر نہیں اس سے کہ جو وہ کرتے تھے، اور تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا۔ اگر چاہے تم لوگوں کو لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جسے چاہے دے دے، جیسا کہ تم لوگوں کو اس نے پیدا کیا کچھ اور لوگوں کی نسل سے۔ یقیناً جو وعدہ وعید تم سے ہوتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم قدرت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم والوں، تم اپنی حد پر اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ انجام میں اس عالم کی بہتری کس کے لیے ہے۔ جو ظالم ہیں وہ بلا شبہ دین و دنیا کی بہتری نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے ان چیزوں سے کہ جو اس نے پیدا کی ہیں، کھیت اور چوپائے، ایک حصہ اللہ کا رکھا ہے، تو اپنے خیال ناقص کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو جو ان کے والے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جائے گا۔ کیا برا ہے وہ حکم جو وہ لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کی جان لینے کو نظروں میں سجا دیا ہے کہ انہیں تباہ کریں، اور تاکہ ان کے مذہب کو ان پر مشتبہ کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہذا چھوڑیے انہیں اور اسے کہ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے اپنی خام خیالی سے کہ یہ چوپائے اور کھیت اچھوتے ہیں کہ انہیں نہیں کھا سکتا مگر وہ جسے ہم چاہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری کو ممنوع قرار دیا ہے، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر غلط تہمت لگاتے ہوئے وہ انہیں ان قریب اس کی جو وہ غلط تہمت لگاتے ہیں سزا دے گا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جو ان چوپایوں کے اندر ہے وہ ہمارے افراد ذکور سے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مردار ہو تو وہ سب اس میں حصہ دار ہیں۔ بہت جلد وہ انہیں ان کے اس حکم لگانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ صحیح کام کرنے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ بلا شبہ گھاٹے میں ہیں وہ جنہوں نے اپنے بچوں کی جان لی نادانستہ حماقت سے، اور حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اللہ پر غلط باتیں منڈ کر۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیے گھنے باغ، وہ بھی جو ایسی بیلوں کے ہیں جو بانسوں وغیرہ کی مدد سے اونچی کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو اونچی نہیں کی جاتی، اور کھجور کے درخت، اور طرح طرح کی کھیتی، اور زیتون اور انار، جو ملتے جلتے ہوئے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے ہیں۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اس کے کاٹنے کے وقت جو اس میں کا واجب الادا حق ہے وہ ادا کر دو، اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور چوپایوں میں سے بار برداری والے اور زمین پر بچھے ہوئے کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں روزی عطا کی ہے، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 قسمیں، 2 بھیڑ کی جنس سے اور 2 بکری کی جنس سے۔ کہو کہ کیا اس نے دونوں قسم کے نروں کو حرام کیا، یا دونوں قسم کی ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہو؟ مجھے کسی علم کی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹ کی جنس سے اور 2 گائے بیل کی جنس سے۔ کہو کہ ان میں کیا اس نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہو؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ ہدایت کی؟ تو کون ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر کہ جو اللہ پر جھوٹی باتیں منڈے
تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالم جماعت کے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کا سامان نہیں کرتا۔ کہیے کہ میں نہیں پاتا اس میں کہ جس کی میری طرف وحی اتاری گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی شے جس کا کھانا حرام ہو سوا اس کے کہ مردار ہو یا بہا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ وہ بہت گندی چیز ہے، یا غلط ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کوئی نام لیا گیا ہو۔ اب جو اضطراری حالت میں مبتلا ہو اور نہ باغی ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو یقیناً تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخندار جانور، اور گائے بیل اور بھیڑ میں سے حرام کر دیا ان پر ان کی چربی کو، سوا اس کے کہ جو ان کی پشت پر ہو یا آنتوں میں یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ یہ انہیں سزا دی ہم نے ان کی بغاوت کی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں گے تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، ہاں اس کا عذاب مجرموں کی جماعت سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ نزدیک ہے وہ وقت کہ مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز اپنی طرف سے حرام کرتے۔ ایسا ہی جھٹلایا انہوں نے جو ان کے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم ہمارے لیے اسے نکالو؟ تم تو نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں کرتے مگر اٹکل پچو باتیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ تو اللہ کی زبردست دلیل ہے، اس لیے کہ اگر وہ زبردستی چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پر لگا دیتا۔ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو گواہی دیتے ہوں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اب اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان سے پھر بھی متفق نہ ہوں، اور پیروی نہ کیجیے ان لوگوں کے خیالات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے پروردگار کا دوسروں کو برابردار سمجھتے ہیں۔ کہیے کہ آؤ میں سناؤں جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ تم اس کا کسی چیز کو شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے بچوں کی فقر و فاقے کے مارے جان نہ لو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور جنسی غلط کاریوں کے پاس نہ جاؤ، چاہے وہ نمایاں ہوں اور چاہے پوشیدہ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت قرار دی ہے اسے مارو نہیں مگر حق کے ساتھ، یہ وہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے، شاید کہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر ایسی صورت سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کی منزل تک پہنچے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی پر پابندی نہیں لگاتے مگر اس کی طاقت بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کرو، چاہے وہ عزیز کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ وہ ہے جس کی اس کی طرف سے تمہیں ہدایت ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ کہ یہ میرا خاص راستہ ہے، اس کے ساتھ وہ سیدھا بھی ہے، تو اس کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے تتر بتر کر کے ہٹا دیں۔ یہ ہے جو اللہ نے تم کو ہدایت کی ہے، شاید کہ تم ان خطرات سے بچو۔ پھر یہ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، نعمت تمام کرنے کا ذریعہ، اس پر جو نیک کردار ہو، اور تفصیل ہر چیز کی، اور صحیح رہنمائی اور رحمت بنا کر، شاید کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری پر ایمان لائیں۔ اور یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، اب اس کی پیروی کرو اور نجات کا سامنا کرو،
کہ رحمت تمہارے شامل حال ہو، لیکن تم ایسا نہ کہو کہ کتاب بس ہمارے پہلے کی 2 امتوں پر نازل ہوئی، اگرچہ ہم ان کی تعلیم سے بھی انجان ہی رہے تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے، تو اب آ گئی تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل تمہارے پروردگار کی طرف کی، اور ہدایت اور رحمت، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو آیات الہی کو جھٹلائے اور اس سے روگردانی کرے۔ ہم عنقریب انہیں کہ جو روگردانی کرتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب کی سزا دیں گے، اس پاداش میں کہ وہ روگردانی کرتے تھے۔ کیا انہیں سوا اس کے کچھ اور انتظار ہے کہ فرشتے خود ان کے پاس آئیں، یا تمہارا پروردگار بذات خود آ جائے، یا تمہارے پروردگار کی بعض مخصوص نشانیاں آ جائیں؟ جس دن وہ مخصوص نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ بھلائی کے کام نہ کیے ہوں، ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ کہیے کہ انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی منتظر ہیں۔ یقیناً وہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور بہت سے گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا معاملہ بس اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتلائے گا کہ وہ کیا کرتے رہتے تھے۔ جو نیک کام کرے اسے 10 گنا ملے گا، اور جو برا کام کرے تو اسے بس اتنی ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کہیے کہ بلا شبہ میرے پروردگار نے ایک بڑے سیدھے راستے کی طرف خاص طور سے رہنمائی کی ہے، اس صحیح و درست دین کی طرف جو خالص و مخلص ابراہیم کا مسلک ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہیے کہ میری نماز اور میری سب عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت خاص اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی پر میں مامور ہوں، اور میں سر اطاعت جھکانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے۔ کوئی شخص بھی برائی نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور کوئی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر تم سب کی رجوع اللہ کی طرف ہونا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا وہ سب جس میں تم آپس میں اختلاف رکھتے تھے، اور وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کی جگہ لینے والا بنایا، اور تم میں سے بعض کو دوسروں پر درجوں کے اعتبار سے بلندی عطا کی، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری آزمائش کرے۔ یقیناً تمہارا پروردگار تیزی سے حساب لینے والا ہے، اور یقیناً وہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔